یقین کے ساتھ لکھا. پہلے ہے پہچان حق کو پہچان کر. جس نے میرے بھائی علی کی فضیلت کو یقین کے ساتھ لکھا، لم تذلل ملائکت تستغفر له ما بقی لتلک الکتابت رسم. رسول جس نے میرے بھائی علی کی فضیلت کو یقین کے ساتھ لکھا تو ملائک وہاں سے تب تک نہ ہٹیں گے، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہیں گے جب تک اسی کتاب میں سے ایک حرف باقی رہے. ومن استمع الى فضیلت من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع. رسول فرمایا جس نے میرے بھائی علی کی فضیلت کو یقین کے ساتھ سنا تو اللہ اس کے کانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پوری توجہ. ومن نظر الى کتابت من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر. رسول فرمایا جس نے یقین کے ساتھ میری بھائی علی کی فضیلت پر نظر کی، جس نے میری بھائی علی کی فضیلت پر نظر کی یقین کے ساتھ تو اللہ اس کے آنکھوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ثم قال، پوری جو یہاں ہے، ثم قال انا النذر الى علی عبادہ وذکرہ عبادہ وحبہ عبادہ. اور پھر رسول نے فرمایا دیکھو میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کا ذکر کرنا عبادت، اس کی محبت عبادت. نعرہ حیدری. ابھی پوری نہیں ہوئی. ثم قال انا النذر الى وجه علی عبادہ وذکرہ عبادہ وحبہ عبادہ. پھر رسول نے فرمایا میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کا ذکر عبادت، اس کی محبت عبادت. ثم قال، پھر رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. اور یاد رکھو کہ اللہ کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار کرے اور اس کے دشمنوں پر بے شمار کرے. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ کوئی توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اب قبلہ اتنا فضائل بیان کیا میں حیران ہوں. نوجوان اگر آپ جتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے تفاسیر ہوں غیروں کی کتابوں ہو جب بھی آپ پڑھیں گے صرف علی کے فضائل توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی جتنی کتابیں آپ مناقب کی اٹھا کر دیکھیں گے جو میرے اور بھائیوں نے لکھا، میرے مسلمان بھائیوں نے کتابیں لکھی ہے، میرا دوستو صرف محمد آل محمد کے فضائل، اتنی ساری زندگی رسول نے آل محمد کے فضائل بتائے. لیکن ایک حدیث ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف ہے کہ آخر میں جس کے لیے میرا مقصد ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ سب کچھ کہہ دیا اور ایک دن علی کو کہا یا علی لولا
ان تقول طوائف من امتی ما قالت نصارا فی عیسی ابن مریم فقلت اليوم مقالا. یا علی، اگر میری امت میں سے کچھ آدمیوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ آپ کو وہ کہیں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو کہا تھا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں یا علی لولا ان تقول فیک، یا علی لولا ان تقول فیک طواف من امتی ما قالت نصارا فی عیسی ابن مریم لقلت اليوم فیک مقالا. یا علی، اگر مجھے انسانوں کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ کو وہ نہ کہیں جو نصاریوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا، فقلت اليوم مقالا، تو آج میں تمہارے بارے میں ضرور کہتا ہوں. اگر ڈر نہ ہوتا تو. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہ یہ حدیث ائمہ کا بھی فرمان ہے کہ یہ ایسی حدیث ہے جو کم عقل لوگ ہیں ان کے سامنے نہ پڑھو. میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں. یا علی مجھے انسانوں کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ کو وہ نہ کہیں جو نصاریوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا. فَقُلْتُ الْيَوْمَ فِيكَ مَقَالًا، تو آج میں تمہارے بارے میں ضرور کہتا. لا تمر بملئ من المسلمین الا واخذ التراب من تحت رجلائک وفضل طہورک یستشفون بہ. تو پھر میں کہتا اور جب میں کہتا تو کیا ہوتا؟ لا تمر بملئ من المسلمین الا واخذ التراب من تحت رجلائک وفضل طہورک یستشفون بہ. اور اگر میں کہتا تو پھر تو جہاں سے جاتا تو لوگ دوڑ کر آپ کے پاؤں کی مٹی اٹھاتے اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر جاتے اور وہاں سے ان کو شفا ملتی. اگر ڈر نہ ہوتا تو. اب میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں. یہ ساری زندگی کہا، پھر بھی کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا. گھبرائے نہیں بھائی میرے، گھبرائے نہیں. یا رسول اللہ، سب کچھ کہا اور پھر بھی کہا کہ اگر ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا. اور پھر تو جہاں سے جاتا تو لوگ آپ کے پاس دوڑتے اور آپ کے پاؤں کی مٹی کو لے کر جاتے، وضو کا بچا ہوا پانی لے کر جاتے اور وہاں سے وہ شفا پاتے. کیا مانے یا رسول، یہ میرے الفاظ ہیں، معاف کرنا. یا رسول اللہ، سب کچھ کہا پھر بھی کہا کہ اگر ڈر نہ ہوتا. سب کچھ کہا اور پھر بھی کہا کہ اگر ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا. یا رسول اللہ، میرے سمجھ میں بات نہیں آتی. جب تو کہہ رہا ہے کہ اگر ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا. یا رسول اللہ، کا مقصد یہ ہے کہ جب نہ کہنے کے باوجود بھی نصیریوں نے اللہ کو، علی کو خدا سمجھا، تو اگر آپ کہہ دیتے تو پھر علی کیا ہوتے؟ نعرہ حیدری. معاف کرنا میرے سنی شیعہ بھائی، معاف کرنا. رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ علی اللہ ہے. رسول نے ساری زندگی، اللہ نے پورے قرآن میں اور زندگی رہے اور دوسرے سال میں آیا تو پھر پوری آیتیں جو ہیں علی کے شان میں وہ میں پڑھوں. میں نے عرض کیا کہ رسول کو بتانا مقصود تھا. رسول نے جو ساری زندگی علی کا فضائل بیان کیے وہ بتانا مقصود تھا.
اگر تمہیں جنت چاہیے، آب کوثر چاہیے، سلسبیل چاہیے، تو بغیر علی کے آپ کو اور در پر نہیں ملے گی۔ کیوں کیوں کیوں؟ یہ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ رسول نے فرمایا یا علی، اللہ نے آپ کو بھی 3 فضیلتیں عطا کی ہیں اور مجھے بھی عطا